اگلا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نفسیاتی طور پر جو تویز کو ہے وہ قبول کر چکے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں شفا ملتی ہے. چلے ٹھیک ہے، اپنی ذات تک تو مان لیا جائے کہ یہ مطلب شرکی عمل ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی غیر مسلم خود ہم سے تویز کی شکل میں کوئی چیز مانگے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہاں یہ شفا بھی دے دیتی ہے، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے اسے ممنوع قرار دیتے ہیں، تو کیا کوئی اسلام کا نمائندہ کسی غیر مسلم کو تویز دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا نمائندہ اگر ہے تو پھر تو وہ اسلام ہی کی بات کرے گا اور اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کسی کو مشورہ دے گا یا سب کچھ کرے گا. ایسا تو نہیں کہ نمائندہ وہ اسلام کا ہے، عالم وہ اسلام کا ہے، اور وہ گمراہ لوگوں کو انہی کی گمراہی کے جس کا وہ اعتقاد رکھ رہے ہیں برائے اس کی اصلاح کرنے کے لیے وہ خود بھی اس کے اندر ملوث ہو جائے. بلکہ ان کے ایک مسلمان جب ان کو یہ تویز دے گا یا اس طرح کا کام کرے گا، یعنی اس کے اس نظریے کو مزید پختہ کر دے گا. اب وہ اس کو اسلام کی دعوت بھی دے گا تو وہ کبھی وہ اس کا تویز نہیں ختم کر سکے گا. کہے گا میں آپ تو پہلے مجھے پھر خود تویز دیتے رہے ہو. تو اگر اسلام کا نمائندہ ہو تو پھر اس کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے ہی اس کسی کو تعلیم دینی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ خود گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں یا لوگ کہتے ہیں اس سے واقعی فائدے ہوتے ہیں، تو یہ کسی کے صحیح یا غلط ہونے کے معیار نہیں ہے. شراب پینے والا کہتا ہے شراب پی کے ہمیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. سور کھانے والے کہتے ہیں جی ہم تو سور کھا کے کبھی مرے ہی نہیں ہیں. اگر آج بھی آپ دیکھ لیں سور کھانے والوں کی صحتیں کو آپ اندازہ کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ قابل صحتیں ہوں ان کو. وہ سور کھا کے بیمار نہیں ہو جاتے. جو لوگ کتے کھاتے ہیں یا حرام چیزیں کھاتے ہیں، کھا کے وہ تڑپنا نہیں شروع کر دیتے، ان کے پیٹ میں درد نہیں شروع ہو جاتا. لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا ایمان ہے کیا کفر ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی ہم نے جی. اس میں رہتے ہوئے کرنا ہے. یہ نہیں کہ فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے. فائدہ تو کتنی حرام چیزیں ان سے فائدہ ہو جاتا ہے. اور جان بچانے کے لیے حکم یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام اتنی مقدار میں لے سکتے ہو کہ آپ کی جان بچ جائے. لیکن جان بچانے کے لیے شرک کرنا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تشرک باللہ ان قتلت و حرک، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تو جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. یعنی آپ جان بچانے کے لیے شرک کا خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ آپ اپنے کو ابدی جہنم کے سپرد کر دیں. تو لہذا یہ نہیں کہ فائدہ ہے، یہ بنیاد ہی نہیں کسی چیز کی. بنیاد یہ کہ حلال ہے یا حرام ہے، خبیث ہے یا طیب ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارا دین اس کی کیا حد بندی کرتا ہے، بس اس کے ہم نے نوٹ کرنا ہے.